اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، ہم اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ان سے اس نے انکار کر دیا۔ گویا کہ نبی کی نافرمانی کرنے والا، نبی کی معصیت کرنے والا، نبی کی بات کو نہ ماننے والا اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، ہم کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم تم کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، لیکن ہم انکار کر کے ثابت کر رہے، جواب دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی وہ ہے کہ کبھی اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع ملے۔ کوئی ایسی جنگ ہو رہی ہے جو اسلام کے لیے ہو رہی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے ہو رہی ہے، ایسی لڑائی میں آدمی شامل ہو اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہو، اللہ کی راہ میں اس کی جان چلی گئی ہو، تو یہ چیز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ایمان کی توفیق ان کو نہیں ملی اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی جان و مال کو خرید رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کس چیز کے بدلے؟ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو خرید رہا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو خرید رہا ہے، اور قیمت میں کیا دے رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے رہا ہے، جنت دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ جنت کے بدلے اللہ رب العالمین اس کی جان و مال کو خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات بتائیے، جان دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ پیدا اس نے کیا، اس نے زندگی دی، اس نے جان دی، اس نے مال دیا، اب وہی خرید رہا ہے میری جان و مال کو کہ تم آؤ اپنی جان و مال کو مجھے دے دو، ہمیں دے دو، ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی شان کریمی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ پانچویں چیز جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی وہ ہے کہ کہیں علم کی بات ہو رہی ہے، کہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مجلس ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی درس ہے، آپ اس میں شامل ہوئی اس مقصد سے کہ یہاں علم بڑھ رہا ہے، یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، چلو ہم بھی کچھ حاصل کر لیتے ہیں، تو ایسے مجلسوں میں جانا بھی گویا کہ جنت کے راستوں میں جانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ دیکھیے علم کا راستہ، جہاں علم بڑھ رہا ہو، جہاں قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہو، جہاں حدیثیں سنائی جا رہی ہو، ایسی مجلسوں میں جانا بھی گویا کہ جنت کے راستوں میں جانا ہے۔ تو یہ پانچویں چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ نمبر 6، چھٹی چیز جو ہم کو اور آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی وہ ہے حج کرنا۔ حج کرنے سے بھی انسان جنت میں جائے گا انشاءاللہ، مگر کون سا حج؟
کون سا حج؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق، کہ جو انسان حج کرے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی سنت کے خلاف ورزی نہ کرے، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، تو جب وہ حج کر کے آتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو، جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ اب بچہ کو جب ماں جنتی ہے تو وہ بچہ بالکل معصوم علی الخطا ہوتا ہے، معصوم علی الخطا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ بلا جھجک جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ تو جو انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ اب حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائے، حج مبرور وہ حج جس کو کرنے کے بعد انسان نیکی کے کاموں میں جمے رہے، ڈٹے رہے، تو یہ چیز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ نمبر 8، 8ویں چیز